بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونفسه. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ فرائض میں سے ذکر الہی ایسا فریضہ ہے جو کچھ باتوں میں باقی تمام فرائض سے منفرد، یکتا اور ممتاز ہے۔ ذکر الہی کی فرضیت کی ایک انفرادی بات کہ اس کی کوئی حد نہیں، باقی فرائض ان کی حد ہے، ذکر الہی اتنا ہے کہ اللہ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، اور ذکر الہی وہ ہے کہ اس سے جب تک عقل و حواس باقی ہے کبھی بھی چھٹی نہیں۔ آج کے سبق میں اسی حوالہ سے اللہ کی توفیق سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بات کہنا اور سننا نصیب فرما دے جس میں کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کا دنیا و آخرت میں بھرپور فائدہ ہو۔ آج کے سبق کی پہلی بات، رب العالمین نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان کی فرمائش پر ان کے بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کی شکل میں بیٹے کی بشارت دی۔ حیران ہیں، اور جس کی بشارت ہے وہ ان کی عقل سے بالا ہے۔ اللہ کریم سے نشانی مانگتے ہیں، اللہ کریم نشانی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک حکم دیتے ہیں جس کا تعلق آج کے ہمارے سبق سے ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت شریفہ 41 آئیے اس آیت مبارکہ کو اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سنتے ہیں، شاید اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت میرے اور آپ کے لیے نکھر کر سامنے آ جائے۔ اللہ کریم نے بیان فرمایا، قال زکریا نے عرض کیا، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب بیٹے کی بشارت تو سن چکا ہوں، اب میرے لیے کوئی نشانی دیجیے۔ اللہ کریم نے ان کی اس فریاد کو بھی قبول فرمایا اور فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا،
تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا. رب کریم نے قوت گویائی، بولنے کی طاقت 3 دن کے لیے روک لی. اب اس کے بعد ان کی فرمائش کو پورا کرنے کی یہ بشارت دینے کے بعد انہیں حکم دیا. اب وہ حکم سماعت فرمائیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تم اپنے رب کا ذکر کرو، بس نہیں. اللہ کریم نے ذکر کرنے کا حکم یہاں نہ روکا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، اور اس کے بعد کثیرا، بہت زیادہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور دن کے پچھلے پہر میں اور پہلے پہر میں اللہ کریم کی تسبیح بیان کر. یہ دوسرا حکم. اب میرے ساتھ ان دونوں احکامات پر خوب توجہ فرمائیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا ذکر کیجئے. کتنا؟ سب بولو. اے فضل الہی، تو بول رہا ہے، اپنا بھی جائزہ لے. اور یہی بات میں چاہوں گا ہر سننے والا بھائی بیٹا اور سننے والی بیٹی بہن اپنے آپ سے پوچھے، تو سن رہا ہے؟ تیری زبان بند نہیں، بولنے کی طاقت اللہ نے تیری روکی نہیں، تو کیا تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کر رہا ہے؟ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے اللہ کریم کے بیانات سے فائدہ اٹھائیں. زکریا علیہ السلام زبان بندی کے باوجود حکم کیا ہے؟ اللہ کا بہت ذکر کر. تو میں آپ بولتے چالتے اس حکم سے مستثنا ہوں گے یا ہم پر بھی یہ حکم لاگو ہوگا؟ دوسرا حکم، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پچھلے پہر اور پہلے پہر کیا کر؟ اللہ کی تسبیح بیان کر. تسبیح وہ ذکر الہی ہے یا کچھ اور ہے؟ جواب دیجئے. تو ایک ہی موقع پر 2 حکم دیے، اور دونوں کا مقصد عرش والے رب کا ذکر کر. اور دونوں میں جو حکم دیے، پہلے حکم میں صراحت سے فرمایا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کر. آج کے سبق کی دوسری بات، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ جن کی بشارت دی گئی، اللہ کریم نے انہیں بھی حکم دیا. اور وہ حکم کیا تھا؟ انہیں جو احکامات دیے گئے وہ صرف ایک نہ تھے، لیکن جس حکم کا تعلق ہمارے آج کے سبق سے ہے وہ حکم کیا تھا؟ آئیے میں آپ اللہ کی توفیق سے لے کے جائیں 4 محدثین، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم، 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. سیدنا الحارث العشری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الى یحیی ابن زکریا بخمس کلمات، بے شک اللہ تعالی نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ان کی طرف 5 باتوں کی وحی کی اور فرمایا ان یعمل بہن ویأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بہن، وہ ان 5 باتوں پر خود عمل کرے۔ کون؟ بولو، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، وہ خود عمل کرے اور کیا کرے؟ بنو اسرائیل کو ان کے کرنے کا حکم دے۔ انہوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کیا، بہت بڑی تعداد میں آئے، یہاں تک کہ بالا خانوں میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے 5 احکامات بنو اسرائیل کے سامنے بیان کیے، اور ان میں سے 5واں حکم جس کا تعلق ہمارے سبق سے ہے، فرمایا وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور میں تمہیں اللہ تعالی کے بہت زیادہ ذکر کا حکم دیتا ہوں۔ نوٹ فرمائیے، کیا فرمایا؟ اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں خان صاحب؟ نہیں، یہاں بات نہیں روکی، کیا فرمایا؟ اور میں تمہیں اللہ تعالی کے بہت زیادہ ذکر کا حکم دیتا ہوں، اور اللہ کی ان پر لاتعداد رحمتیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر الہی کے ایک فائدہ کو بھی بیان کیا، اور ذکر الہی کے بہت فوائد ہیں۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں 100 سے زیادہ فائدے ذکر الہی کے بیان کیے، اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر صرف ایک فائدہ جو یحییٰ علیہ السلام نے بیان کیا، اگر وہ صرف ایک فائدہ ہی اللہ کے ذکر کا ہو تو کبھی بھی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑا جائے۔ کیا فائدہ بیان کیا؟ فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ دشمن اس کے تعاقب میں بھاگے اور چاہتے ہیں اس کو پکڑیں اور گرفتار کر دیں۔ وہ شخص آگے آگے بھاگتا ہے یہاں تک کہ ایک مضبوط قلعہ بند ہو جاتا، اور قلعہ بند ہو کے اپنے آپ کو دشمنوں کے پکڑے جانے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا اسی طرح بندہ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، اور اسی طرح بندہ شیطان سے نہیں نجات پاتا مگر اللہ کے ذکر سے۔ بھائی صاحب، اسی طرح بندہ اللہ کے ذکر سے نہیں نجات پاتا، استغفر اللہ، اسی طرح بندہ شیطان سے نہیں نجات پاتا
مگر اللہ تعالی کے ذکر سے۔ توجہ فرمائیے، ذکر الہی کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میرا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرا دشمن، آپ کا دشمن، ہمارے مائی باپ کا دشمن، ہماری نسلوں کا دشمن شیطان۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے ایک بہترین نسخہ، آئے دن یہ شکایت ہوتی ہے کہ نہیں، گھروں میں پتہ نہیں کیا ہے، خون کے دبے نظر آتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے کتنی مصیبتیں گھروں میں موجود ہیں۔ اللہ کے لیے سیدھی راہ پہ آئیں۔ بھیری والے فلانے شاہ، اصل بات اللہ کا ذکر ہے۔ اگر میں آپ اپنی انفرادی زندگی میں، عائلی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، بہترین تدبیر اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام جو بتلا رہے ہیں، اللہ کی وحی سے بتلا رہے ہیں، اور اللہ تعالی کی وحی سے بتلائی ہوئی بات کیا غلط ہو سکتی ہے؟ اور شیطان کے شر سے بچنے کی تدبیر جو اللہ کی وحی سے آئے، اس جیسی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ آج کے سبق کی تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے بہت زیادہ ذکر، اس کی تاکیدی نصیحت کی۔ آئیے اس بارے میں 4 محدثین، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم، ان کی روایت کردہ حدیث اللہ کی توفیق سے اس کو سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن بس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی باتیں بہت زیادہ ہو گئی، مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ قربان جائیں اس سوال کرنے والے پر۔ امت کی کتنی بڑی تعداد اپنے سوال سے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا مسئلہ حل کر دی۔ سوال کو پھر سنیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے مسائل، اسلام کی باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کتنا پیارا سوال، اور جواب دینے والے وہ ہیں، اللہ کریم نے ان ایسا جواب دینے والا بنایا ہے۔ فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ موٹی بات، اصولی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ تیری زبان یاد الہی سے تر رہے۔ کیا میں آپ نے اس بات کو پکڑا ہے؟ گھنٹے گزر جائیں، کہیں اس میں اللہ کے ذکر کا نام و نشان پایا گیا؟ محرومی ہے۔
نصیب اللہ کرے اچھا ہو، لیکن علامات کھوٹی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس پر صرف توجہ کرتے جائیے، جب میری اور آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہوگی، کتنی باتوں سے بچیں گے۔ غیبت آئے گی، چغلی کا نام و نشان رہے گا، کسی کا مذاق اڑے گا، کسی کو تمسخر کا نشانہ بنائیں گے، جھوٹ آئے گا۔ کتنی بیماریوں سے اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اپنی گفتگو سے کسی کا دل دکھائیں گے، نہ بیگم کا، نہ بہو کا، نہ داماد کا، نہ سسرال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ بہترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں شاندار بات یہ بتلائی کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ جب ذکر الہی رہے آئے گا تو لوگ میری آپ کی زبان کی شر سے محفوظ رہیں گے کہ نہ رہیں، اور جب نہ ہوگا تو پھر ہماری کہانی سب کو معلوم۔ آئیے اسی بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی اور آج کے سبق کی چوتھی بات وہ سنتے ہیں۔ چار محدثین ابن ابی دنیا، طبرانی، بزار اور ابن حبان رحمہم اللہ تعالی نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات تھی، جس کے بعد مجھے آپ کی صحبت میسر نہ آئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن بھیج رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے وقت یہ سوال کیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے ہاں، ایک دوسری روایت میں ہے انہوں نے عرض کیا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اور ایک اور روایت میں ہے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کریم کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ تین سوالات۔ نمبر ایک، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ نمبر دو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ نمبر تین، اللہ کا مقرب بنانے والا، اللہ کے قریب کرنے والا سب سے زیادہ بڑا عمل کون سا ہے؟ تینوں سوالوں کا ایک جواب۔ اللہ کرے وہ کہنے والے ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کے نصیب میں ہو جائے۔ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو، ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب تو دنیا سے جا رہا ہو تیری زبان یاد الہی سے تر ہو۔ اللہ اکبر، یا اللہ نصیب کر۔
لیکن کیا حضرات و خواتین، اس کے پانے کے لیے ہمیں یہ ایکسرسائز نہ کرنا ہوگی کہ اپنی زبانوں کو ذکر الہی پر لگائیں تاکہ موت کی بے ہوشیوں میں اللہ ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری و ساری کر دے۔ اللہ کرے زندگی بھی ذکر الہی میں بسر ہو اور موت کا وقت بھی اس وقت ذکر الہی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ قرآن کریم کے حوالے سے مغربی دنیا کے لوگ گاہے بگاہے جو بدتمیزی کرتے رہتے ہیں، ان کی گندی تہذیب کو آشکارا اجاگر کرنے کے لیے بہت کافی۔ یہ تہذیب کے دلدار، یہ تہذیب کے دعوے دار، انسانی حقوق کے علمبردار سب سے بدترین اور برے لوگوں میں سے، نہ انہیں کسی کے اعتقادات کی پاسداری، نہ کسی کی عزت اور نہ کسی کی حرمت تھی، لیکن اس حوالے سے یہ بات خوش آئند ہے کہ امت میں رد عمل اللہ کے فضل و کرم سے امت میں خیر کے موجود ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور جہاں تک آواز پہنچے سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنا قرآن کریم سے تعلق مضبوط کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کا اہتمام کریں، اس پر عمل کریں اور کائنات میں اس کو نافذ کرنے کے لیے مقدور بر کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر والے نیچے والے امت کی بلندی کے لیے تاحد استطاعت کوشش کریں۔ کمزوروں کا شور ٹھیک ہے، اچھا ہے، خاموشی سے بہتر ہے، لیکن کمزوروں کا شور اللہ ہمیں طاقتور بننے کی توفیق دے اور ہماری قوت اور طاقت سے ہمارے دین کو اور ہمارے دین سے ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔